علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 24 جولائی 2024 ہے اور ہم نے 14 جولائی کو اپنا لیٹر ہیڈ چیلنج مناظرہ کے طور پر سوشل میڈیا پہ عام کیا، جو ہر سنی تک پہنچا، حتیٰ کہ وہابی دیوبندیوں تک پہنچا۔ اور ہمارے پاس پختہ رپورٹ ہے کہ پیلی بھیت میں مولوی سنابل تک بھی یہ لیٹر پہنچا، اور اس نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ہم غیر معروف لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اب اس بیل کو یہ نہیں پتا کہ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جتنا اس کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے باپ کو پوری دنیا میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ان سبوں سے زیادہ اللہ نے مجھے شہرت دی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ میرا یہ واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف، جس کو بنے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، اور ان چند ماہ کے اندر ہی اس کے 60,000 فالوورز ہو گئے۔ خیر، یہ ان سبوں کے لیے گلے کا پھندا ہے، موت ہے۔ یہ مر جائیں گے لیکن مناظرے میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ کیا ٹچی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں اڑا رہے ہیں کہ مفتی کلیم حنفی نے اپنی بہن وہابیوں کے یہاں بہائی ہے، وہابیوں کے یہاں شادی کی ہے، اور خود نکاح مفتی کلیم نے پڑھایا ہے، صوفی کلیم حنفی نے پڑھایا ہے۔ تو میں بتا دوں، میری 6 عدد بہنیں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور الحمدللہ سب سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، اور ہم 3 بھائی ہیں مجھے ملا کر، الحمدللہ سب کی رشتہ داری سنی صحیح العقیدہ لوگوں میں ہے۔ ایک بات جو شاید آپ میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو اور خود ان کو بھی نہ پتا ہو، تو میں بتا دوں کہ میرا جو وطن ہے وہ سرور پیپل گاؤں، تعلقہ مجلے گاؤں، ضلع بیڑ، مہاراشٹر ہے۔ تو سرور پیپل گاؤں سے میرے والد والدہ، ایک زمانے میں وہاں دشکال آیا تھا تو وہ سب ہجرت کر کے ممبئی آ گئے۔ تو جب ممبئی آئے تو یہاں انہیں ایسے لوگوں کی صحبت ملی، یو پی والوں کی اڑوس پڑوس میں، اور سیٹھ بھی ایسے ملے جو سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید تھے۔ تو الحمدللہ یہ سب دامن رضویت سے وابستہ ہوئے۔ اچھا، جب یہ لوگ یہاں آئے تو گاؤں میں چونکہ کوئی سنی مدرسہ، مسجد اور سنی عالم اس زمانے میں پہنچا نہیں تھا، تو وہابی وہاں پہنچے، وہابیوں نے مدارس قائم کیے، وہاں جماعتیں جانے لگی، اور ہمارے خاندان کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب جماعتی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، جن سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ 3 محرم الحرام سن 2002 میں میرے والد کا وصال ہوا جلی مری قبرستان میں۔ میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کوئی بھی وہابی، دیوبندی، بدبخت، حرام الدہر، رافضی ہو تو اس جنازے سے نکل جائے اور کسی طرح کا کوئی تعاون نہ کرے۔ تو اتنی جرأت و ہمت ہونی چاہیے۔ اور میری بہن کی شادی کا کارڈ چھپا تو اس میں بھی یہ بات درج تھی۔ یہ کیا ہمیں رد وہابیہ سکھائیں گے حرام خور، کہ جن کو تقریر کے لیے کھڑا کیا جائے تو سوائے گالیوں کے باپ بیٹوں کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اصل رد ہوتا ہے کہ جو باطل فرقے والے عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن و سنت سے جو وہ دلائل دیتے ہیں، ان دلائل کے کاٹ کرنا اور اپنے موقف کی دلائل دینا، اور اپنی بات کو قرآن و حدیث سے مستدل کرنا، یہ رد ہوتا ہے۔ یہ باپ بیٹوں کو آتا ہے؟ ذرا رفاع یدین پہ میرا بیان سن لو، 1.5-2 گھنٹے کا، کئی غیر مقلدوں نے توبہ کی ہے۔ فاتحہ خلف الامام پہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر بیان سن لو، رافضیوں کے دجل و فریب پر، حضرات صحابہ کی عصمت پر، ان کے خطا اجتہادی پر میرے سینکڑوں بیانات دلائل کی روشنی میں، جہاں میں احادیث پڑھ کر ترجمہ کر کے اور پھر اس کی شروحات بتاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رد کرنا۔ ان کو سوائے گالی دینے، پپا پپا، ڈیڈی ڈیڈی، وہ ہجڑوں، وہ حرام خوروں، وہ تطہیریوں، آتا کیا ان کتوں کو؟ اور اصل میں ان کے ساتھ ایسی زبان اس لیے بولتا ہوں کہ یہ حرام خور اسی لائق کے۔ اچھا، بہرحال، تو جب ہمارے گاؤں میں وہابیت پھیلی اور اب میرا اس علاقے میں جانا ہوتا ہے آس پاس میں جہاں سنی کچھ بچے کچے ہیں، مساجد وغیرہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کرتا ہوں، اور کسی بھی وہابی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب چونکہ وہ غیر اختیاری بات تھی، اور جو اختیار میں ہمارے تھا، بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، یا نئی جگہ رشتہ داری کرنا، ثم الحمدللہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والوں سے ہی رشتہ داری کی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں میری کون سی بہن ہے کہ جو وہابی کے یہاں جس کی شادی ہوئی اور میں نے نکاح پڑھایا، یہ حرام خور تو پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں۔
ابھی ایک پڑیا چھوڑ دی کہ میرے لیٹر ہیڈ کا مضمون مٹا کر اس پہ پتہ نہیں کسی طالب علم نے مضمون لکھ دیا، بیچارے کا املا تک درست نہیں ہے، پھیلا دیا میرے نام سے۔ اور آج ایک پڑیا چھوڑی کہ میں نے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہا کہ ان پر کفر پلٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک سلیم نامی خبیث ہے جس کی بہت طبیعت سے کٹائی ہوئی تھی اور ابھی جیل میں بند ہے خبیث، یا چھوٹ گیا پتہ نہیں، وہ مردود ممبئی چھوڑ کر بھاگا، کئی لوگوں کا پیسہ باقی ہے۔ تو اس خبیث نے مجھے تقریباً 12 سال پہلے فون لگایا تھا جب یہ معاملہ بالکل تازہ تازہ تھا۔ تو اس نے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی شان میں بڑی شدید گستاخیاں کی تھی، تو میں نے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی تکفیر کی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو بعض حساس علماء نے بتایا کہ اس میں حکم تکفیر نہیں ہوتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے فون پر بات کی تو میں نے اس تکفیر سے رجوع کیا، نہ کہ اس لیٹر سے۔ وہ 12 سال پرانی ریکارڈنگ ہے کہ بھئی جہاں بھی ہماری غلطی ہوگی ہم تو اہل حق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، العار خیر من النار، شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جانے والا، اکڑ جانے والا ابلیس کا جانشین ہے، ابلیس کا پیروکار ہے، نہ کہ اللہ والا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس بات سے رجوع کیا۔ پھر جب وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ صاحب نے سنابل کے سسرے کو دیوبندی کہا، میں نے کہا اگر دیوبندی کہا اور اس معنی کے اعتبار سے دیوبندی کہا جو عقیدتاً دیوبندی ہوتا ہے، نہ کہ وطناً دیوبندی، نہ کہ صرف دیوبند میں جانے آنے کی بنیاد پہ اسے دیوبندی سمجھا گیا، عقیدتاً دیوبندی کہا اور وہ نہیں ہے تو حکم پلٹے گا، وہ کوئی بھی کہے۔ تو آگے میں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں معاملہ وہ فیصلہ آئے گا، اس نے آدھی ادھوری ریکارڈنگ کیوں ڈالی خبیث نے۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کا موقف حضور تاج الشریعہ کا فرمان آ گیا کہ علامہ صاحب حق پر ہے۔ ہم نے شروع دن سے آج تک علامہ کی تائید کی، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم جنہوں نے اپنی بعض عبارتوں سے جو ناپسندیدہ تھی، جسے علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے رجوع فرمایا۔ تو رجوع فرمانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں، جو اتنا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار اور عابد شب زندہ دار ہو، ہاں دن میں روزے رکھتا ہو، جس کی نوافل تک نہ چھوٹتی ہو۔ یہ کتے جو جمعہ کے دن سوتے پڑے رہتے، حرام خور پیر مرید، کیا ان کی حقیقت میں جانتا نہیں؟ ہاں، اور بدعات کو فروغ دے رہے، ان کی ٹھکائی تو میں 3 اگست کو ممرہ کی سرزمین پر فتاوی رضویہ ہی کی روشنی میں کروں گا، تشریف لائیے گا۔ بہرحال تو یہ ہے اس آڈیو کی حقیقت۔ اب سن لیجئے بھائی صاحب، انہی کے خاندان میں مولانا زرتاب رضا خان صاحب ہیں۔ تو شروع میں تو کچھ ان کی جانب سے بھی باتیں ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے رجوع کیا اور الحمدللہ آج وہ مرکز اہل سنت کے ساتھ ہے، انہی کے سگے چچا کے بیٹے۔ آج ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سعد اللہ نگر میں قائد ملت کو لے کر آئیں گے، ابھی تو تمہاری دیواریں ہلی، بعد میں بنیادیں ہل جائیں گی۔ بتائیے، انہی کے خاندان کے لوگ ان پہ تھوک رہے، برہان میاں، زرتاب میاں اور حضرت مشہود ملت کے صاحبزادگان ان پہ تھوک رہے ہیں۔ کل ملا کے یہ 2 باپ بیٹے 3 اور ایک وہ گینڈا جیسا ہے، وہ جس کے ابا ابھی بھی جو ہے وہ آف ہوئے ہیں، وہ یا اس کا چھوٹا بھائی، ایسے کل ملا کے یہ 5-6 لوگ ہیں، اور کل ملا کے پوری دنیا میں ان کی 1000-1500 سے زیادہ مرید نہیں ہوں گے۔ ابھی میں ناگپور میں انہی کے رت کے لیے گیا، لوگوں نے کہا ان کا یہاں نام و نشان نہیں ہے، آپ رت کیا کریں گے حضرت؟ بتائیے، بڑے بڑے شہروں میں جن کا نام و نشان نہ ہو، جو زوال پذیر ہو، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چال چل رہے ہیں کہ بریلی سے خانقاہیں ٹوٹی ہے تو ساری خانقاہیں کو چاہیے کہ خانقاہ حشمتیہ سے ملے۔ تم تو بہت پکے مسلک اعلیٰ حضرت والے بنتے ہو، بہت سی خانقاہیں حسام الحرمین کو مانتی نہیں ہے، خانقاہ مجیبیہ ہو گیا، پھلواری ہو گئی، جامعہ نظامیہ ہو گیا، نجیس الپادری کے لوگ ہو گئے، خانقاہ عارفیہ ہو گئی، ہاں یہ لوگ حسام الحرمین کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ علماء دیوبند کی تکفیر ہی نہیں کرتے، اور تم تو علماء دیوبند کی اب بھی تکفیر کر رہے ہو، تو تمہارے لیے ان سے اتحاد جائز ہو گیا خبیثو، اب ان سے اتحاد جائز ہو گیا۔ اجمیر کے وہ رافضی مجاور جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، اور تم تو صرف کہہ رہے ہو کہ ہم صرف تعزیہ داری کو جائز کہہ رہے ہیں، صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہم کوئی بھی سودا نہیں کریں گے، تو اب اجمیر کے رافضی مجاوروں سے ملنا جائز ہو گیا۔ میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کون ہے، کیا میٹر ہے ان کا۔ ایک ہے پیلی بھیت کے اندر
حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی انہوں نے کتاب پڑھی، متاثر ہوئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور تمام علوم و فنون سے فراغت پائی اور اعلیٰ حضرت کے فرمان ہی پر مناظرے کی شروعات کی اور ہر مناظرے میں فاتح رہے. جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا کہا، جن کو ابو الفتح شیر سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمت والرضوان اور مظہر اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے. وہ پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرتے رہے. ان کے بڑے صاحبزادے حضور مشاہد ملت بھی اسی مشن پہ رہے. ان کے چھوٹے بھائی حضور مشہود ملت وہ بھی اسی مشن پر رہے اور ان دونوں بھائیوں کے صاحبزادگان آج بھی بریلی کے ساتھ ہیں. یہ لوگ بھی بریلی کے ساتھ تھے، یہ جن کو کہا جاتا ہے شیر ہندوستان ہے نا، اور ان کے بیٹے یہ بھی. میں 6-7 سال پہلے کے ان کے پوسٹر دکھاتا ہوں، جب یہ اپنے پوسٹر میں لکھتے تھے سنیوں کا مرکز بریلی شریف، ہمارے امیر تاج الشریعہ. اب ذرا غور کیجئے، ایسا لکھنے والے اچانک اتنا پلٹے کیوں؟ اصل میں یہ لوگ وہابیوں کے رد کے لیے مشہور تھے، لیکن رد کرتے کرتے انہوں نے دعوت اسلامی سنیت سے باہر، سنی دعوت اسلامی سنیت سے باہر، فلانا سنیت سے باہر، ڈھنکا سنیت سے باہر. علماء کے برداشت کرنے کی حد پار کر گئی تھی اور علماء چاہ رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کی حیات میں ہی کوئی مسئلہ حل ہو جائے. اور الحمدللہ میرے مرشد نے اپنی زندگی میں ان خبیثوں کو مرکز سے نکال کر پھینک دیا. بہت اچھا ہوا. اگر حضور تاج الشریعہ ان پر حکم نہ لگاتے تو آج یہ جیسے فتاوی رضویہ کی آڑ لے کر گمراہ کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے. مگر مرشد کریم کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا آگے چل کے فتنہ پھیلے گا. اچھا ان سے کہو ادریس بھیا کی عمر ہے 75-80، سنابل کی ہے 50-52-55 جو بھی ہوں گی. وہ جو رومال باندھتا ہے نا زعفرانی رنگ کا، تو کیوں باندھتا ہے ذرا پوچھنا؟ گومڑا نکلا ہوا اتنا بڑا سر پہ، اس کے تازیہ بنا ہوا پیدائشی. وہ سنابل شمائل، انہوں نے اسی سال سے ڈھول کو کیوں جائز کہا کہ بطور اعلان وہ جائز ہے، رخصت ہے؟ اسی سال سے کیوں کہا؟ اب تک انہوں نے عالمگیری دیکھی نہیں تھی اور تعزیہ داری کو اب جائز، انہوں نے تو جائز کہہ دیا. لیکن اب ان کے مریدین آگے بڑھ کے پھول، ہار، مالا، دھونی، چڑھاوے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز اگر عوام کے ہاتھ میں چلی جائے، جسے شروع کیا گیا اچھے کام کے لیے اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو عوام اس میں غلو کرتی ہے اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں علماء کی بھی نہیں سنتی ہے. تو بہرحال اب تک کیوں جائز نہیں کہہ رہے تھے؟ تو یہ سب بریلی والے تھے، لیکن انہوں نے ہر سنی کا رد اتنا زیادہ کیا کہ یہ خود ہی رد ہو گئے، یہ خود ہی ردی کے ٹوکری میں چلے گئے. پھر ہوا یوں کہ ایک شخصیت ہمارے یہاں ہے حضور محدث کبیر، جو سرکار صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے. میں تو انہیں حدیث میں مجتہد فی الحدیث سمجھتا ہوں. جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں اور اس سے مذہب حنفی کی تائید کرتے ہیں مسائل کی، تو طبیعت شش کر اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کا حافظہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا حضور محدث کبیر کا کرتا ہے. تو ان کے اور سنابل کے کچھ معاملات تھے، تو حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو بلایا. اب بھائی جب تم اپنا مرکز مانتے تھے اور امیر مانتے تھے تو چلے جانا چاہیے تھا. تو چور کی داڑھی میں تنکا، یہ گئے نہیں. اور جب سارے معاملات دیکھے گئے، سارے ثبوت دیکھے گئے، تو فیصلہ حضور محدث کبیر کے حق میں آیا. جیسے ہی فیصلہ محدث کبیر کے حق میں آیا تو جن کو پوسٹر میں لکھا جاتا تھا ہمارے امیر تاج الشریعہ، ہمارا مرکز بریلی شریف، پھر ان کی بولی بدل گئی. اب ان کے مریدین جہانگیر جیسا خبیث جو پکا تفضیلی ہے، صحابہ پہ بھوکتا ہے، اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا بریلی معیار حق نہیں. اور آج بھی یہ بریلوی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ پکا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو خبیثوں پھر ان رافضیوں سے کیوں مل رہے ہو جو بریلی کے دل و جان سے دشمن ہیں اور بریلی کی مرکزیت کو اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو مانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تو انہوں نے رنگ دکھانا شروع کی اور اس حد تک چلے گئے کہ جس سے بریلی شریف کا جس پر فتویٰ تھا وہ یہ سب کرنے لگے. پہلے ویڈیوگرافی نہیں کرتے تھے، اب ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، تعزیہ داری کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، مزارات پہ عورتوں کی حاضری کو جائز کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ کی روشنی میں. اور پھر حالانکہ ان کو کیا روشنی ملیں گی اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو، روشنی تو انشاءاللہ ان کو میں دوں گا. پھر اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں یہ الجھ رہے ہیں. آگے جا کر آپ میری بات نوٹ کر لینا، لکھ لینا. اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور یہ راہ راست پر نہیں آئے تو مستقل ایک یہ فرقہ بن جائے گا. ایسا فرقہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کا تھا، جو اپنے
चेलों के अलावा रूए जमीन पर किसी को मुसलमान समझता ही नहीं था। यही हाल इनका है। इनको रद्द क्या करना आएगा? गालियों का नाम इन्होंने रद्द रखा है, बकवास का नाम रद्द रखा है, इल्जामात का नाम रद्द रखा है। बताओ कि फलाने की बहन देवबंदी से शादी हुई है और उसने निकाह पढ़ा है, कोई सबूत नहीं। हाँ, और फलाना ने अल्लामा को काफिर कहा, माज़अल्लाह, उसका कोई सबूत नहीं, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग डाल दो। कुल मिलाकर ये कि हमने 10 रोज पहले चैलेंज दिया है, तुम्हारी नज़र में हम उनके लायक नहीं, हमारी नज़र में वो हमारे खाके ज़ेरे पा के भी लायक नहीं है, मेरी नज़र में। और हकीकत यही है। भाई इतने बड़े अल्लामा हो तो आते क्यों नहीं? आओ सामने। आपको तो सिर्फ चैलेंज दिया है, मेरा घर मंजूर नहीं है, कोई हॉल बुक कर लेता हूँ, बरनी शरीफ आ जाओ, मैं पीलीभीत शरीफ आता हूँ, साहिब सज्जादा हजरत ज़रताद मियाँ क़िबला से अर्ज़ करूँगा कि हजरत आप जगह इनायत फरमाएं। इंशाअल्लाह पीलीभीत में इंतज़ाम होगा, लेकिन मुनाजरा तो करेगा सनाबिल, शमाइल या इदरीस या वो महरान या उनकी तरफ से मुकर्रर किया हुआ कोई शख्स जो बाकायदा आलिम हो। और एक अफवाह फैला रहे, बोले वो तो आलिम ही नहीं कलीम हनफी। अरे बदबख्तों, अगर मैं मुनाजरे में मेरी सनदें हिफ्ज़ की, क़रत की, फजीलत की, इफ्ता की न लेकर आऊँ और उन पर मदारिस और वलमा की, मदारिस का नाम वलमा की मोहरें हैं, रुजू कर लो उन मदारिस से कि भाई ये फ़लाँ सन में ये आपके यहाँ से इन्होंने हिफ्ज़ किया कि नहीं, क़रत की कि नहीं, फजीलत की कि नहीं, शोबा इफ्ता में इन्होंने दाखिला लिया या नहीं, उसकी तकमील की या नहीं। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊँ तो बिना मुनाजरे के आप मेरी शिकस्त का ऐलान कर दीजिए और मैं खुद अपने आप को तस्लीम कर लूँगा कि मेरी शिकस्त हो गई। ठीक है, मैं मफ्तू हो गया, आप फाते हो गए, मैं खुद तस्लीम करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि सामने आए। अब इसके बाद जो भी टुच्ची बातें आएंगी मुझे ना भेजा करें आप लोग, आप समझ जाएं कि इनमें दम खम ही नहीं है। ये मुनाजरे का चैलेंज इनके लिए इतना भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि ये हर सुन्नी तक पहुंचा और हर सुन्नी के दिल की कली खिल उठी, उसका मुशामे जा मुअक्कर हो गया कि सुभान अल्लाह, ये बदबख्त जो उछलते कूदते बंदरों की तरह फांदते फिरते थे, इनको लगाम कसने के लिए कोई आया तो तुम किस हैसियत से बहुत बड़े हो गए, जबकि कुरान कह रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक बड़ा वही है जिसके पास तकवा है। तुम तो जुमा के दिन सोते पड़े रहते हो, तुम तो ईद की नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे पीर तो नमाजों की अहमियत घटाते हैं, माज़अल्लाह। अरे भाई, साहिब ईमान पर तो नमाज ज़रूरी है, तुम तो साहिब ईमान हो, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? एक को आदमी इनका नमाज नहीं पढ़ेगा, न पीर पढ़ेगा न मुरीद पढ़ेगा, हमने खुद देखा है। बम्बई में गपशप हाँकते रहते हैं, अजान हो रही है, फलाना सुले कुल्ली, फलाना अना कुल्ली, फलाना शिफा कुल्ली, फलाना ये, फलाना ढिमका ये, कोई तो इनके हुक्म से बचा नहीं है। ऐसे तो बदबख्त है ये, किसी पर अगर हुक्म फिस्क का हो तो ये कुफ्र तक ले जाते हैं। हाँ, गरज के नमाज रोज़े से ये फारिग हैं और निरे जाहिल हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है और ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खाना समझे कि हम फलाने को मुंह नहीं लगाएंगे, हम बहुत बाहैसियत है। तुम्हारे दादा बाहैसियत थे, तुम्हारे ताया हुजूर मुशाहिदे मिल्लत बाहैसियत थे, हुजूर मशहूदे मिल्लत बाहैसियत थे, और जो उनके साहिबजादगान मसलक आला हजरत पर कायम है, हम उनकी दस्तबोसी करेंगे सिर्फ इस निस्बत से कि शेर सुन्नत की औलाद है। एहतराम तो आपका भी बहुत था दिल में पहले, लेकिन तुमने खुद ही वो एहतराम ख़त्म कर दिया हमारे दिलों से, इस तरह की बातें करके, इस तरह की हरकतें करके। हाँ बताओ, मेरे ही नाम से मेरा लेटर झूठा फैलाया जा रहा है और इन्हीं के मुरीदीन फैला रहे हैं, तो कितने बड़े कज्जाब हैं ये। मुरीदीन को काम पर लगा दिया, चेले चापड़ को, क्योंकि पीर साहब की हिम्मत ही नहीं है कि सामने आकर मुनाजरा कर ले, क्योंकि मैं इनकी इल्मी हकीकत जानता हूँ। और आइए सामने बैठिए। भाई सनदों से क्या होता, सनदें तो कहीं से भी ली जा सकती हो। आप पीर साहब, आपको आपका मदरसा इसी सनद देगा। एदादिया से लेके फजीलत तक आलिम कोर्स में जितनी किताबें पढ़ाई जाती ना लल्ला, सब सामने रखूँगा। हाँ, पढ़ के सुनाना, मैं मान जाऊँगा तुम वाकई आलिम, और मुझसे पढ़कर सुनना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। हाँ, और तुमने कहाँ हाथ डाला, बिना मंत्र आए तुमने जो है हाथ डाल दिया है, और ये तुम्हारे लिए जो है मौत के बराबर है। शराफत से रहो, कायदे से रहो, जो चैलेंज दिया है उसे कबूल करो। अगर कबूल नहीं करोगे, हम इंतज़ार करेंगे और एक मुद्दत के बाद तुम्हारी शिकस्त का ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी क़स्र अबू हनीफ़ा। आज 24 जुलाई 2024 को मैं ये रिकॉर्डिंग आम कर रहा हूँ।